نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد قل أرأيتم من أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين۔ قرآن کریم نے کفار مشرکین کا تذکرہ فرما کر آخر میں یہ فرمایا سورۃ الملک کے اندر کہ اگر تمہارا میٹھا پانی غائب ہو جائے تو کون ہے تم میں سے جو میٹھا پانی تمہیں لا کر دے۔ تو اس وقت ہم سرزمین کوکرناگ کے اس علاقے میں ہیں جس کو دیولگام کہا جاتا ہے۔ کچھ دنوں پہلے اللہ کی طرف سے یہاں قہر الہی نازل ہوا، وہ اس صورت میں کہ سارا پانی، دریا کا سارا پانی، ندی کا سارا پانی ایک جگہ کھول کے اندر دسائی جا رہا ہے، اور قہر الہی اس طور پر کہ اس پانی پر بہت سارے علاقوں کا دار و مدار ہے، ان کی کھیتیوں کا دار و مدار ہے۔ پینے کا پانی اسی ندی سے ان کو میسر ہوا کرتا تھا، اور ہم چونکہ علماء سے دور ہیں اور اس لیے ہم سب تماشائی بن کر اس کو دیکھ رہے ہیں، حالانکہ ہمارا ذہن اس طرف جائے کہ یہ تو اللہ کا عذاب ہے، اور اس کی یہی صورت ہے، یہی حل ہے کہ ہم اللہ کے دربار میں سرو سجود ہوں، دعا کریں، اپنے گناہوں پر معافی مانگیں۔ ممکن ہے پھر یہ ساری نعمتیں ہمیں واپس مل جائیں۔ یہ چونکہ قیامت کی نشانیوں میں سے بھی نشانیاں ہیں کہ زمین مختلف جگہوں پر دسیں گی، تو مجھے لگتا ہے کہ ان نشانیوں میں سے یہ بھی ایک نشانی ہے۔ ہم اس وقت اسی کوکرناگ کے اس علاقے میں آپ خود دیکھ رہے ہیں، نظارہ کر رہے ہیں۔ یہاں سرکار کی طرف سے بڑی مہمیں کی گئی اس طور پر کہ اس میں رنگ ڈالا گیا، اور تاکہ دیکھا جائے کہ اگر یہاں پانی غائب ہو رہا ہے تو کس جگہ نکل رہا ہے۔ یہاں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ 42 سال پہلے ایسا واقعہ یہاں پر رونما ہوا تھا۔ اس وقت کے بزرگوں نے، ذی شعور افراد نے ایک ترکیب سوچ کر بھیڑوں کی منگنیاں، بکریوں کی منگنیوں کو جمع کر کے اس پانی میں ڈال کر، اور اس جگہ ڈال کر اس سے دوری پر تقریباً 20 کلومیٹر کے فاصلے پر اچھبل ایک جگہ آتی ہے، اور وہاں وہ منگنی نکلی تھی، تو معلوم ہوا کہ یہ پانی یہاں سے غائب ہو کر اچھبل میں نکل رہا تھا۔ لیکن اس وقت بہت ساری سرکار کی طرف سے بہت کوششیں کی گئی کہ ہم اس صورتحال کا جائزہ لیں، اگر یہ پانی یہاں غائب ہو رہا ہے تو کہاں نکل رہا ہے، لیکن ساری کوششیں رائیگاں ہوئیں، ضائع ہوئیں۔ اور اس وقت بھی آپ جو دیکھ رہے ہیں، ڈوزرز لگے ہوئے ہیں، مشینری لگی ہوئی ہے، اور اس کنویں کو کھول کو بھرا جا رہا ہے، لیکن یہی دیکھا جا رہا ہے کہ جتنے بھی پتھر اس میں پھینکے جا رہے ہیں، ملبہ جات پھینکا جا رہا ہے، وہ پھر اسی طرح پانی غائب ہو رہا ہے، اور ملبہ جات پھینکنے کا، اسی طرح پتھر اس میں ڈالنے کا کوئی فائدہ نہیں، پتھر بھی غائب ہو رہے ہیں اور ملبہ جات بھی غائب ہو رہا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اللہ کے حضور سرو سجود ہونا ہے، اللہ سے معافیاں مانگنی ہے، کیونکہ ہمارا آج چونکہ دورہ یہاں کی اس بستی کی طرف تھا، اور ہم نے مناسب سمجھا کہ آپ کو بھی اس کا نظارہ کیا جائے، نظارہ کرایا جائے، اور چونکہ یہ چیزیں بطور عبرت ہی دیکھی جا سکتی ہیں، بطور تماشا نہیں دیکھی جا سکتی ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔